I strongly condemn the incident that happened yesterday with Fiza and Aqsa. And it is not acceptable in any society, in any country, or in any religion to hit a woman or hit a girl. یہ ویڈیوز وغیرہ میں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں، یہ آپ دیکھیں پہلے. تو انسیڈنٹ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ دو عورتیں گاڑی چلا رہی تھیں. دا ون وومن واز ان آڈی اینڈ ادر ون واز ان سیوک. اور جو آڈی والی آنٹی ہیں ان کے ساتھ ان کے دو مسلح گارڈز بھی ان کے ساتھ گاڑی میں تھے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے اوورٹیک کیا بہت تیزی سے سیوک والی گاڑی کو. اینڈ ایونچولی اٹ ہیپنس کہ آپ کو جب کوئی اوورٹیک کرتا ہے، میں بھی ڈرائیو کرتی ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، تو وہ بڑا ایک دم سے آپ ڈر جاتے ہو، گاڑی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے. اور ہم جیسے جو میڈیوکرز ہیں، ہمیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار گاڑی کی کچھ ہو گیا تو بڑا خرچہ ہو جائے گا گاڑی کا، کیونکہ اوپر سے اتنی مہنگائی ہے. تو مطلب یہ چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے ایونچولی جو ہے نا، آپ کو غصہ آتا ہے کہ بھئی یہ کیا حرکت کی ہے اگلے بندے نے. تو اس نے کیا کیا، اس نے جسٹ اپنی ونڈو کر کے نیچے کر کے اس بندی کو ذرا سا بولے اور اس کو ہارن دیے کہ بھئی کیا کیا آپ نے. اس کے جواب میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنی گاڑی لگا دی، اس کی گاڑی کے سامنے بلاک کر دیا، اس کو باہر نکلی ہیں، اس کو بالوں سے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکالا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. دے ور ٹو سسٹرز، دے ور لائک اراؤنڈ 18 سے 20 سال کی یا 22 سال کی میکسیمم وہ لڑکیاں ہوں گی، اور ان کو مارنا شروع کر دیا. ان کے گارڈز جو ہیں وہ اس کو مکے مار رہے ہیں، وہ ان کو بال کھینچ رہے ہیں، ان کی ٹانگوں سے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال رہے ہیں. مطلب یہ کہاں کا یہ سب چلتا ہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی کنٹری کا یا کون سی سوسائٹی کا اصول ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی مار سکتے ہیں؟ آپ کو اس سے پرابلم ہوئی ہے، آپ سیکیورٹی کو کال کریں. آپ کو اس سے پرابلم ہوئی ہے، آپ اپنی نیئر بائی پولیس میں انفارم کریں کہ بھئی ہمارا ایشو ہوا ہے، آپ آ کے ریزالو کروائیں. وائی ہو گیو یو پرمیشن کہ آپ جا کے ان لڑکیوں کو ماریں؟ اور خالی آپ نہیں، آپ کے جو مسلح دار گارڈز ہیں وہ بھی آ کے ان کو ماریں. ہو گیو دم رائٹ؟ اور یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ جب تک ہماری سوسائٹی میں چلتا رہے گا کہ جو پاور میں بندہ ہے وہ ایک کمزور انسان کو مارے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ کب تک چلے گا؟ اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سچویشن میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ان میں سے کسی نے ایک نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی کہ ان لڑکیوں کی مدد کر سکیں. اور میری نظر میں وہ سب مجرم ہیں جو آگے ان لڑکیوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے. ان لڑکیوں کو، ان سب جو دہشت گرد لوگ ہیں جو ان کو مار رہے تھے، ان کو ان سے روکنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ آرام سے کھڑے ہو کے آپ دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ آگے نہیں بڑھے. اگر یہی ان لڑکیوں کی جگہ آپ کی ماں، آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ اگر آپ ایک لڑکی مارکیٹ میں باہر نکل رہی ہے اور اس کو کوئی بھی آ کے مار دے گا یا اس کو بھی آ کے کوئی بھی کچھ کہہ دے گا، تو ہمارے آس پاس کے لوگ ہمیں سیکیور نہیں کر سکتے. اور رہی بات سیکیورٹی کی، تو وہ تو کسی کام کی ہی نہیں رہی. سیکیورٹی تو کسی بھی کام کی نہیں رہی. اینڈ اٹ از ناٹ دا سنگل انسیڈنٹ دیٹ ہیپنڈ ان بیریا ٹاؤن لاہور دیٹ پرووڈ دیٹ بیریا ٹاؤن سیکیورٹی از یوز لیس. پریویسلی بھی بہت سارے ایونٹس ہو چکے ہیں ایسے، جس میں اس نے پروف کر دیا کہ بیریا ٹاؤن کی سیکیورٹی کسی قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے وہاں کے ریزیڈنٹس کو سیکیور کر سکے. few years back there was an incident جہاں پہ ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے لوگ لے گئے تھے. کتنی دیر تک وہ پیرنٹس بیچارے تڑپتے رہے اور پھر جا کے بچہ ان کا بازیاب ہوا تھا. تو اس میں سیکیورٹی نے کیا رول پلے کیا تھا کہ سیکیورٹی کے پاس سے لے کے جا رہے تھے اور سیکیورٹی کو پتا بھی نہیں چلا کہ بچہ کو لے کے جا رہا ہے اغوا کر کے. تو یہ سیکیورٹی کام کری ہے ہماری بیریا ٹاؤن لاہور کی. اینڈ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ بیریا ٹاؤن لاہور سیکیورٹی اور بیریا ٹاؤن لاہور ریزیڈنٹ مینجمنٹ. اٹ از اباؤٹ ہیومن رائٹس. آپ کا اندر من کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے دو لڑکیوں کو مار پڑی اور آپ لوگ آگے بڑھ کے ان کو بچائیں؟ کچھ نہیں کر سکتے تو کال دا پولیس، کال دا نیئر بائی سیکیورٹی آفس کہ آپ لوگ آ کے سینیریو کو ہینڈل کریں. ہم کیسے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں؟ ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ پاور کا بندے کے پاس ہر طرح کا رائٹ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اور ایک مائنورٹی یا ایک میڈیوکر پرسن جو ہے اس کو بالکل رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اپنی آواز ریز کر سکے، اپنے رائٹ کے لیے بول سکے. کیوں ہمیں ہمیشہ دبا دیا جاتا ہے جب ہم اپنے حق کے لیے بات کرتے ہیں؟
اور یہاں پہ پلیز یہ وومن کارڈ والا کوئی سین نہیں ہے. یہاں پہ کوئی لڑکا بھی ہوتا اس کو مار پڑتی تو میں اس کے لیے بھی کھڑا ہوتی, میں اس کے لیے بھی بات کرتی کہ غلط ہوا ہے, بہت غلط ہوا ہے. لیکن یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا سوسائٹیز میں. یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ اسٹرانگ بندے کے آگے ایک نارمل بندے کی آواز دبا دی جاتی ہے. کیوں دبا دی جاتی ہے؟ کیوں ایک سو کولڈ فائنینشلی اسٹرانگ اور مے بی دا پرسن ود گڈ لنکس والے کو ہم ایک اپر لیول پہ ہینڈ پہ لیتے ہیں اور دوسرے بندے کو آپ کہیں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. لڑکی کو میں تھوڑی سی ہوپ آئی ان لڑکیوں میں کہ چلو ٹھیک ہے ہم پہلے سیکیورٹی کو رپورٹ کرتے ہیں, مے بی دے ول بی ہیلپ فل فار دیم. دے وینٹ ٹو دا سیکورٹی آفس, دا ہیڈ سیکورٹی آفس, اینڈ وہاں پہ جتنے بھی کرنلز اور جتنے بھی سیکورٹی پرسنز موجود ہیں, دے آل ور ان دا فیور آف دیٹ سو کولڈ رچ وومن, دا برات, دا ون جنہوں نے بہت برے طریقے سے ان لڑکیوں کو مارا تھا. وہ ان کے حق میں تھے اینڈ دے ور سینگ لائک آپ ان سے معافی مانگے. کیوں معافی مانگے؟ کس وجہ سے معافی مانگے؟ معافی آپ لوگوں کو مانگنی چاہیے اپنے ریزیڈنٹ سے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو سیکیور کر سکیں. آپ ایٹ لیسٹ ایکولی تو کنسیڈر کرو دونوں کو. اینڈ دیٹ وومن واز یلنگ کہ آئی ہیو لنکس ود ملک ریاض, میں دیکھ لوں گی, میں یہ کر دوں گی, میں وہ کر دوں گی, تم مجھ پہ کیس کرو, یہ وہ بلا 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 بلا. مطلب کیا؟ مجھے جو لگتا ہے نا اس کے لنکس بھی ملک ریاض کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوں گے. اس نے بس اپنا ایکس مارنے کے لیے بول دیا ہوگا کہ میرے لنکس ہیں ملک ریاض, میں یہ کر دوں گی, وہ کر دوں گی. But yeah, this is literally awful. The way she brutally beaten those girls, the way her security guards were treating those girls, that is not acceptable. مجھے افسوس ہے کہ وہ معاشرہ مر چکا ہے جس میں عورتیں محفوظ تھیں, جس میں بچے محفوظ تھے, جس میں ہیومن رائٹس محفوظ تھے, جس میں ہر انسان کو اس کا حق دیا جاتا تھا. وہ معاشرہ مر چکا ہے اور وہ معاشرہ مارنے والے ہم ہی لوگ ہیں. And to be honest, it is totally waste to protest in such society or in such a place where there is no value for human rights. I have been living here like from past 5 years. اور یہ ایسا نہیں تھی سوسائٹی. یہاں پہ یہ سب چیزیں ایسی مینیج نہیں کی جاتی تھیں جیسے اب ہو رہی ہیں. امید ہے کہ شاید میری اس چھوٹی سی کوشش سے, بالکل آئی ڈونٹ کنسیڈر اٹ ایون اے کوشش, میری اس چھوٹی سی ایفرٹ سے اگر شاید کوئی ایک ایسا انسان جس کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے, شاید وہ ان کے لیے کچھ کر سکے. ہم جو کر سکتے ہیں ہم اپنی کوشش پوری کریں گے, لیکن آپ نے بھی کرنا ہے. اگر آج ہم اکٹھے ہو کر ایک انسان کے رائٹ کے لیے, ایک ہیومن رائٹ کے لیے کھڑے ہوں گے تو کل ہم سب ایک اسٹرانگ یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سب کے لیے ہم ایک اسٹرانگ عوام ہوں گے. ہماری آواز کی ویلیو ہوگی اگر ہم اپنے آپ کو ویلیو دیں گے تو. اور مارا افتخار, دا وومن جنہوں نے مل کے اپنے گارڈ کے ساتھ ان 2 لڑکیوں کو مارا تھا. مجھے افسوس ہے کہ آپ سوسائٹی کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمارے پاکستان کو روند کے رکھ دیا ہے, جنہوں نے ہمارے پاکستان کی پہچان کو خراب کر دیا. انٹرنیشنلی ہمارے پاکستان کی جو عکاسی کر رہے ہیں نا, وہ آپ خراب کر رہے ہیں. شاید آپ کے لیے چیزیں نارمل ہوں گی, شاید آپ کے لیے اپنی پاور کے نشے میں لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا بہت آسان کام ہوگا, اور بہت آپ کے یوزل ہوگا آپ کے اندر, شاید آپ ریگولرلی یہ سب چیزیں کرتی ہوں گی, آپ کے لیے نارمل ہوگا یہ سب کچھ. لیکن کبھی بھی یہ سوچیں کہ چیزیں واپس بھی ہٹ بیک بھی ہوتی ہیں. یو ہیو اے فیملی, واٹ ایف اٹ واز یور ڈاٹر بینگ اے وومن؟ آپ سوچیں آپ نے کیا ایکٹ کیا. یو شوڈ بی ashamed of what you have done yesterday with those girls. Mara Iftikhar is not acceptable. It's not acceptable at all. And I strongly condemn this. Not only me, but there are so many people around. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو آپ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ڈریں گے نہیں, جو آپ کے اگینسٹ آواز نکالنے کے لیے ڈریں گے نہیں. افسوس ہے. سوچیں کہ ہم اپنے ملک کو کس طرح توڑ رہے ہیں, کس طرح اپنے ملک کی جڑوں کو اکھاڑ رہے ہیں, اور کس طرح اپنے ملک کو برباد کر رہے ہیں. پاکستان کو بچائیں, پاکستان کو بچائیں, ہیومینٹی کو بچائیں.